اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ۔ گلوکار محمد رفیع کی آواز میں ایسا سوز تھا، ایسی تاثیر اور پاکیزگی تھی جو دلوں پر اثر کرتی تھی اور کایا بھی پلٹ دیتی تھی۔ ابھی تک محمد رفیع کے گانوں اور ان کی نعتوں سمیت ہر گائے ہوئے کلام پر تحقیق اس زاویے سے نہیں کی گئی کہ ان کی آواز کیا صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھی یا ان کی آواز سے لوگوں کا مقدر بھی بدلا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محمد رفیع کے بھائی صدیق رفیع کی بتائی ہوئی ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو انہوں نے مجھے لاہور میں سنائی تھی کہ محمد رفیع سے نعتیں سن کر سکھوں اور ہندوؤں کی پوری بستی مسلمان ہو گئی تھی۔ امرتسر کے قریب ہی ان کا گاؤں کوٹلہ سلطان تھا جہاں محمد رفیع نے جنم لیا تھا۔ جب انہیں مقبولیت مل گئی تو حج کے بعد ایک بار وہ اس گاؤں میں گئے تو ان سے گانے سنانے کی فرمائش کر دی گئی، لیکن اس دور میں محمد رفیع نے گانا چھوڑ دیا تھا۔ محمد رفیع نے سب سے کہا اگر کہتے ہیں تو نعت مبارک سنا دیتا ہوں۔ پورا گاؤں تو محمد رفیع کی آواز کا دیوانہ تھا۔ جب انہوں نے کسی ساز کے بغیر نعتیں پڑھنا شروع کی تو لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں اور راتوں رات کئی سکھ اور ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ محمد رفیع نے گانے والوں کو اپنی آواز میں یہ نعتیں مبارک سنائی تھیں۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، ہر ایک شے سے اعلیٰ، ہر ایک شے سے افضل۔ صدیق رفیع کا کہنا تھا کہ بھائی نے انہیں اس وقت یہ واقعہ سنایا تھا جب واہگہ بارڈر پر وہ ہم سے ملنے آئے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ کبھی کوٹلہ کی بھی یاد آتی ہے تو بھائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ محمد رفیع کی وفات کے بعد کوٹلہ سلطان میں ان کے ایک بڑا مجسمہ بھی بنایا گیا تھا۔ محمد رفیع انڈیا کے پہلے گلوکار تھے جنہوں نے انڈیا کے مسلمانوں میں نعت خوانی کا جذبہ پیدا کیا تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے مسلمان بچوں میں ماہ رمضان اور روزے کی فضیلت کو بیدار کرنے کے لیے ایسا کلام بھی پڑھا تھا جو آج بھی اسی عقیدت سے سنا جاتا اور دلوں کو اپنی مٹھی میں کر کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ محمد رفیع نے جس وقت فلموں میں گانا بند کیا تھا اس وقت وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھے، مگر جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب گانے نہیں گائیں گے تو انہوں نے اس دور میں گانے گانا بند کر دیے تھے۔ محمد رفیع تو مسلمان تھے، پھر ہندو انہیں اپنا دیوتا مان کر ان کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ میں نے صدیق رفیع سے اس بارے میں بھی پوچھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ محمد رفیع ایک صوفی تھے اور ان کے اندر باہر کوئی داغ نہ تھا، گانا ان کا پیشہ اور مجبوری تھی، جیسا کہ بہت سے ہندو گلوکاروں نے نعتیں اور قوالیاں بھی گائی ہیں۔ رفیع صاحب جب بمبئی میں اپنی تقدیر بنانے گئے تھے تو ہندو ان سے اس وقت بھجن سنتے تھے، وہ دور ہی ایسا تھا۔ میں نے ایک بار بھائی سے کہا تھا، ان دنوں انہوں نے ابھی حج نہیں کیا تھا، رفیع بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اگر گاؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ مگر یہی محمد رفیع تھے، جب انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ حج کیا تو کعبہ پر نظر پڑی تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تو دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ بھجن اور مشرکانہ کلام نہیں گائیں گے اور صرف نعتیں پڑھا کریں گے بلکہ گانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس دور میں محمد رفیع کافی مذہبی ہو گئے تھے، بالی ووڈ میں تہلکہ مچ گیا۔ یہ سن کر لتا جی نے کہا تھا کہ رفیع اگر بھجن نہیں گائیں گے تو میں بھی نعتیں نہیں پڑھوں گی۔ محمد رفیع اور لتا جی کا یہ فیصلہ جان کر اس دور میں موسیقی کے میدان میں کئی نئے گلوکار وارد ہو گئے تھے اور انہیں اپنی قسمت بنانے کا پھر موقع مل گیا تھا۔ جب رفیع صاحب حج سے واپس آئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ تو حاجی ہو گئے ہیں، اب آپ کو گانا بجانا بند کر دینا چاہیے۔ رفیع صاحب تو دل میں عہد کر چکے تھے، مگر جب لوگوں نے بھی کہا تو انہوں نے گانا چھوڑ دیا، جس سے فلمی دنیا میں ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب رفیع صاحب انتہائی مقبول تھے اور لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے۔ ان کے گانوں سے فلمیں کامیاب ہوا کرتی تھی۔ ایک بار رفیع صاحب کے بیٹے شاہد رفیع نے اس واقعے کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا تھا، یہ حقیقت ہے کہ رفیع صاحب نے مذہب کی بنیاد پر فلموں میں گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ 1971 میں جب امی اور رفیع صاحب حج پر گئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد مولویوں کے کہنے پر انہوں نے گانا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ محمد رفیع نے جب دوبارہ گانا شروع کیا تو نعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تو نماز سے پہلے ان سے نعتیں بھی سنی جاتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ نوجوان اور بزرگ ذوق شوق سے اس مسجد میں جانے لگتے اور براہ راست محمد رفیع سے نعتیں سنا کرتے تھے۔ ایک بار جامعہ مسجد دلی میں جمعہ ادا کرنے سے پہلے خاص طور پر ان سے نعت سنی گئی، حالانکہ جامعہ مسجد دلی میں نماز جمعہ سے پہلے نعت پیش کرنے کی کوئی روایات نہ تھیں، لیکن امام مسجد بخاری صاحب نے خاص طور پر محمد رفیع صاحب سے نعتیہ کلام سنا اور ان سے کہا تھا کہ آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں، تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، آپ نعتیں پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ محمد رفیع نے ایسا ہی کیا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ نعتیں پڑھتے رہے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شاہد سے کہا تھا کہ وہ انہیں یہ نعت پڑھ کر سنائے۔ ان کے بیٹے شاہد رفیع نے یہ نعت مبارک پڑھی تو محمد رفیع کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر وہ اپنے خالق حقیقی سے بڑے سکون سے جا ملے۔